اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ انالیسز میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں الیکشن ہو گئے، صوبائی حکومتیں بن گئی، فیڈرل حکومت بن گئی، زرداری صاحب دوسری دفعہ جو ہے پریزیڈنٹ بن گئے، شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بن گئے دوسری دفعہ۔ تو اب جو ہے جو شور شرابہ الیکشن سے پہلے بھی تھا، اب ایکسٹینشن کا سیزن شروع ہونے والا ہے۔ تو پاکستان میں ایک بیماری ہے جس کا نام ایکسٹینشن ہے، لا علاج بیماری ہے یہ، اس کے اوپر آج ہم نے بات کرنی ہے۔ اور اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ موٹی موٹی چیزیں، ویسے تو بہت ہی سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو ایکسٹینشن ملی ہے جنہوں نے اس ملک کو صحیح دبا کے لوٹا بھی ہے، نقصان بھی پہنچایا ہے۔ جو بڑے بڑے کردار ہیں ان کا ہم ذکر کریں گے، اور اس سے پہلے ہم یہ ذکر کر لیتے ہیں کہ کون کون لوگ ہیں جن کی ایکسٹینشن کی خبریں، افواہیں یا یہ ہیں مارکیٹ میں۔ وہ زیادہ تر ان کے ساتھ چیف آتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے ایئر چیف صاحب ہیں، جن کے اوپر جو ہے وہ شدید قسم کے جو ہے بدعنوانی کے الزامات بھی جو ہے ایئر فورس کے لوگ لگا رہے ہیں، جن کی کوئی تحقیقات نہیں ہوئی ہے، بلکہ انہوں نے ان لوگوں کا کورٹ مارشل کر دیا ہے جن کو وہ سمجھتے تھے کہ ان کے لیے خطرہ ہیں۔ ان کے بھائی صاحب بڑی دھاندلی کے ساتھ بڑے شاہانہ طریقے سے گجرات سے جیت چکے ہیں۔ تو اسی مہینہ جو ہے ان کی ڈیو ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے چانسز لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں، اور عام اخبار میں اور اخبارات کی حد تک بھی آیا ہے، اور سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا میں آ رہا ہے کہ یہ جو الیکٹرانک میڈیا میں کہ انہیں ایکسٹینشن چاہیے، بڑی ضروری ہے ان کی ایکسٹینشن۔ اس کے بعد کچھ مہینوں کے بعد، 6-8 مہینوں کے بعد جو ہے وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کی بھی جو ہے، تو انہوں نے جو چیف جسٹس صاحب نے آلموسٹ جس طرح کے لکھے لکھائی یا جو امپلائڈلی جس طرح کے فیصلے چاہیے تھے مقتدر حلقوں کو، اس خاص کر پی ٹی آئی کے ساتھ جو اشر کیا ہے، تو اس میں وہ بھی ایک اچھے کینڈیڈیٹ ہیں، انہیں بھی جو ہے وہ ان کی ایکسٹینشن بھی جو ہے وہ بنتی ہے کہ انہیں ایکسٹینشن دی جائے۔ پھر اس کے علاوہ ایکسٹینشن کے لیے ایک جو تیسرا نام ہے، وہ نام ہے چیف الیکشن کمشنر صاحب کا۔ ان کو دوبارہ لگایا بھی جا سکتا ہے یا اس میں رولز میں نرمی کر کے، تو انہیں تو سونے کے ساتھ تولنا بھی چاہیے ساتھ میں، جس طرح کہ انہوں نے الیکشن کروائے ہیں، اور نہ صرف انہیں ایکسٹینشن بلکہ تاحیات الیکشن کمشنر بنا دینا چاہیے، اور جو ہمارے چیف جسٹس ہیں وہ تاحیات الیکشن وہ چیف جسٹس ہونا چاہیے، جس طرح کا وہ انصاف کر رہے ہیں۔ تو یہ دو لوگ جو ہیں، یہ ان کی جو ہے وہ یہ 3 لوگ جو ہیں، ان کی تو بڑی نزدیک ہے ایکسٹینشن کی جو ڈیو ڈیٹ ہے۔ اس کے بعد جو ایک عام دبے دبے الفاظ میں جو بات ہو رہی ہے، حالانکہ آرمی چیف نے اس طرح کی کوئی بات تو کی نہیں ہے، لیکن ایک جرنلی جو ہمارے یہاں جو پرسیپشن ہے، یا جو آہستہ آہستہ لوگ سوشل میڈیا پہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کو بھی ایکسٹینشن دی جائے گی۔ مطلب دی کیا جائے گی؟ اگر وہ لینا چاہیں گے تو باجوہ صاحب جیسے وہ لیتے رہیں وہ لے لیں گے، لیکن اس بارے میں ابھی تک کچھ کہا نہیں جا رہا ہے۔ لیکن جو لوگ ان کی ٹیم بنے ہوئے ہیں، ان کے دست و بازو بنے ہوئے ہیں، یا جو نون لیگ ہے جس طریقے سے وہ ہارے ہوئے لوگوں کے ساتھ 2/3 اکثریت کے ساتھ حکومت میں آئی ہے، تو ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ کار شاید نہیں ہوگا، کوئی بہتر آپشن نہیں ہوگا کہ وہ آرمی چیف کو بھی ایکسٹینشن اگر وہ دے دیں۔ ہاں، وہ دوسری بات ہے کہ اگر وہ مکر جائیں تو وہ شاید نہ لیں ایکسٹینشن۔ تو اب ہم جاتے ہیں جناب جو پاکستان کی مختصر ہسٹری، اس میں بہت لمبی لمبی وہ چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ سول سروس میں بہت کم ایکسٹینشن دی گئی ہے، بندے کو ریٹائر کر دیتے ہیں جرنلی جو ہے وہ، جو اچھی بات ہے۔ ایئر فورس نیوی میں بھی جو ہے اس طرح کی، ایئر فورس میں ایک بڑی بدعنوان اور شخص تھے، ضیاء الحق کے دوست تھے، ایئر چیف مارشل انور شمیم خان، ان کو جو ہے انہوں نے ایکسٹینشن دی تھی، باقی کسی نے نہیں لی۔ اور ایئر فورس جو ہے جتنی آج کل خبروں میں بدعنوانی کے حوالے سے، تو تقریباً 40-45 سال سے تو مجھے بھی ایکٹیولی جو ہے اتنی کبھی بھی نہیں رہی ہے۔ اس سے جو موجودہ ایئر چیف ہیں ظہیر الدین بابر سندھو صاحب، انہوں نے ایئر فورس کو بھی عام سی جو ہے وہ جو ہے سروسز بنا دی، اور بہت ہی جو ہے ان کے اوپر دبا کے کرپشن کے الزامات ہیں، اور ان کے بھائی صاحب کی کمپنیوں کے اور دوسرے جو ہے اقربا پروری کے اور لوگوں کے ساتھ جو ہے کافی نیپوٹزم کے ان کے اوپر الزامات ہیں۔ بہرحال ایئر فورس اور نیوی تو یہ تھی۔ آرمی والے جو ہے اس سلسلے میں بڑے خوش قسمت رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کے پاس ریئل پاور وہی رہے ہیں، تو انہوں نے جو ہے جو ایوب خان کی لیگیسی ہے، یا ایوب خان ایک گروپ تھا خانوں کا بہت سارا، ان سب کو ہی انہوں نے ایکسٹینشن دی، بے شمار لوگوں کو، جس میں 2 بڑے نام ہیں۔ ایک ہے جناب جنرل موسیٰ، اور دوسرے وہ خود بھی ایوب خان نے ایکسٹینشن لی 3 سال،
6 سال موسیٰ صاحب نے لی، اور اس کے بعد جو ہے ایکسٹینشن یحییٰ خان نے لی، پھر اس کے بعد جو ہے ٹیکا خان نے ایکسٹینشن نہیں لی، ہمارے محترم ضیاء الحق صاحب شہید جو ہے انہوں نے جو ہے وہ ایکسٹینشن لی، اور کب لی 78 سے لے کے 88 تک 10 سال ایکسٹینشن لی، ان کا ریکارڈ ہے ایکسٹینشن کا۔ اس کے علاوہ 10 ہی سال بلکہ 10 سالوں سے زیادہ 12 سال ایکسٹینشن پہ رہے جنرل اختر عبد الرحمن، یہ 12 ڈیو کے کمانڈر تھے، اور 1976 میں یہ ریٹائرمنٹ کی ان کی پارٹی ہو گئی تھی، اور بھٹو صاحب کو انہوں نے ریکویسٹ کی، انہوں نے ضیاء الحق کو کہا، اندر سے یہ ملے ہوئے تھے، اس کے بعد ایکسٹینشن ہی کی وجہ سے ان کو پرموشن بھی ملتے رہے، پھر وہ 1988 تک جو ہے طیارہ کریش ہونے تک وہ آلموسٹ ایکسٹینشن ہی کی وجہ سے آگے گئے۔ پھر اسلم بیگ صاحب کو ایکسٹینشن دی نہیں گئی یا جو بھی ہوا، پھر اس کے بعد آصف نواز وغیرہ یہ سارے لوگ جو ہیں، پرویز مشرف کاکڑ صاحب کو جو ہے وہ انہیں بھی ایکسٹینشن نہیں دی گئی یا انہوں نے لی نہیں، دونوں ہی باتیں ہیں کہتے ہیں، لیکن جو پرویز مشرف صاحب تھے ان کو ایکسٹینشن بھی دی گئی یا نہیں دی گئی، وہ زبردستی انہوں نے ساری اس ٹیم کو جو ہے وہ چلتا کر دیا۔ اب جو صورتحال ہے جناب کہ وہ ان کے ایسے لوگ موجود ہیں سسٹم میں اور اس اسمبلی میں جو کہتے تھے کہ وہ ہمیں انہیں تاحیات آرمی چیف بنائیں، تو اس کے بعد جو ہے جو ہوا ہمارے جو آرمی چیف ہیں اور آئی ایس آئی کے چیف جو اشفاق کیانی اور ان کے جو جنرل پاشا تھے انہیں ایکسٹینشن دی گئی، جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی گئی زبردستی اور دوڑ، حالانکہ ان کی خواہش بھی تھی وہ ایک اور ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے، وہ تو نواز شریف صاحب کا بھلا ہو کہ انہوں نے کہا نہیں اور ایکسٹینشن نہیں مل سکتی ہے۔ تو ان ایکسٹینشنوں کے دوران جو کھلواڑ ہوا ہے اس میں جو موٹی موٹی باتیں ہوئی ہیں وہ ہوئی ہے، جب 1965 کی جنگ ہوئی اسی دوران ہوئی، محترمہ فاطمہ جناح اور بنگالیوں ساتھ ظلم و زیادتی ایکسٹینشن کے دوران ہوئی، اسی ایکسٹینشن کے دوران ہمارا ملک ٹوٹا، 1970 کے ایک الیکشن کرانے کے بعد جو ہے وہ ایکسٹینشن والے اپنا حصہ مانگ رہے تھے، پھر ضیاء الحق نے جو ہے ایکسٹینشن ہی کے دوران جو ہے کلاشنکوف کلچر 11 کلچر یہاں سے تمام تر جو جتنی ایک جو ہے اس ملک کو جو ہے دھکیل دیا انہوں نے جو ہے وہ جنگ و جدل کے منہ میں، اور اس کے بعد بھی کسی اس کو جو ہے مزید اس کے اوپر جو ہے فیلنگ کی وہ ہمارے جنرل مشرف نے کی، انہیں ایم کے ایم اور جو اس طرح کے لوگ تھے انہیں جو ہے انہوں نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے پالا پوسا، اور پھر اپنے تمام اثاثے جو ہیں وہ امریکہ کے ہینڈ اوور کیے، یہی حال جو ہے ضیاء الحق کا تھا، یہی حال جو ہے وہ اس کا تھا ایوب خان کا تھا، تو یہ کمفرٹیبل رہتے ہیں امریکہ کے ساتھ اور امریکہ ان کے ساتھ رہتا ہے۔ اور جب ہمارے ہاں جو ایبٹ آباد کے اوپر ہوا ہے تو آج تک ایبٹ آباد مشن بھی جو ہے وہ ایک ہمارے لیے مہمہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ ایک گولی نہیں فائر ہوئی، کوئی اس طرح نہیں آئی، یہ ملے ہوئے تھے یہ کیانی صاحب وغیرہ اور یہ ہمارے ایئر فورس کے اس وقت کے لوگ کہ یہاں سے آرام سے آ کے جو ہے ان کے ناک کے نیچے سے وہ آپریشن کر کے چلے گئے تو انہوں نے کچھ نہیں کیا، پھر ذاتی مفادات اور بہت ساری کرپشن ہوئی مشرف کے زمانے میں، پھر بعد میں جنرل عاصم باجوہ اور دوسرے تیسرے لوگوں کی بے شمار چیزیں، تو اس میں جو ہم اس کو یوں سم اپ کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ یہ رکھنی چاہیے اچھی جو ہے وہ سوچ یہ رکھنی چاہیے کہ آرمی چیف نہ لیں گے، وہ کم گو سے آدمی ہیں، حافظ ہیں، آلموسٹ لوگ جو کہتے ہیں وہ اچھے خاصے عالم دین ہیں، تو ان کو جو ہے کسی ایک لے کے تو بے شمار پیچھے نہ لوگوں کا حق مارنا چاہیے، وہ اپنے لوگوں کو اپنی جو آپ اپنی مرضی کے 2-3 لوگوں کو اچھے طریقے سے گروم کر دیں گے، ہمیں توقع کرنی چاہیے، اور یہ سیاسی کھلواڑے سے جو ہے وہ آزاد ہو کے جو ہے تو دوسرے بندے کو آنے کا موقع دیں گے۔ باقی ان کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ تو انہیں تو ایکسٹینشن چاہیے، ابھی تک یہ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، چونکہ آج کل ایک اور ایکسٹینشن بھی ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی کیا، لیکن وہ انہیں کے ہاتھ میں ہے، پتہ نہیں ان کو وہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں، لیکن اس کو ہم یوں کنکلوڈ کرتے ہیں کہ لا علاج بیماری ہے ایکسٹینشن کسی بھی ادارے کے لیے، کسی بھی ملک اور قوم کے لیے، اور پاکستان کو 2 لاکھ کرنے میں ایکسٹینشن ہی کا حصہ ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔